ماں کو نصیب فرمائے۔ آج کا دن ہمیں حضرت جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے اور ان کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور پیش کی، اور پھر وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے امتحانات جن پر جناب خلیل اللہ علیہ السلام پورا اترے اور کامیاب ٹھہرے، وہ سارے امتحانات، وہ ساری آزمائشیں، ان کے نتیجے میں ملنے والا مقام جو اللہ نے جناب خلیل اللہ کو نصیب فرمایا، آج کا دن قربانی کے ساتھ خاص ہے، اور آج کے دن حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اب ہم چند لمحے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، حقیقی قربانی کیا ہے۔ یہ جو آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور بکرے کی، چھترے کی، جانور کی قربانی پیش کریں گے، یہ قربانی اس عظیم قربانی کا صلہ ہے، یہ حقیقی قربانی نہیں ہے۔ حقیقی قربانی اب کیا ہے؟ وہی حقیقی قربانی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، سید العالمین ہیں، فخر آدم و بنی آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ بھی حضرت ابراہیم کے پیچھے چلنے کا عزم کیجئے، حضرت ابراہیم کے پیچھے آپ چلنے کا عزم کیجئے۔ اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، فرمایا اے امت محمدیہ تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شانیں، جو کمالات، جو فضائل حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے وہ اسی حقیقی قربانی کا نتیجہ تھے۔ اور وہ شانیں، وہ کمالات کیا ہیں؟ آپ قرآن پاک کھولیں، جا بجا حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی 24 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے اور یہ ذکر جا کے سورہ اعلیٰ پہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں کہ 6 براعظموں میں پوری دنیا میں قربانی والا عمل جن کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے شعائر زندہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وہ مقام ابراہیم جس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبے کو تعمیر کیا، اللہ نے اس مقام ابراہیم کو بھی اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، وہ بھی اس امت کے لیے سجدہ گاہ قرار پایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے خود اللہ سے دعا کی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرے تذکرے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لبوں پہ جاری فرما۔ اور اللہ نے اس دعا کو پھر قبول بھی فرمایا۔
یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے جد ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے ہمارا زیادہ تعلق ہے، اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر۔ تو اس وقت یہی 3 بڑے مذاہب ہیں پوری دنیا میں جنہیں سامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مذاہب دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم کی امامت کا ہی صدقہ ہے، اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ ہر نماز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ اسی امامت کا صدقہ اور نتیجہ ہے، اور اسی دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی اللہ سے کہ اللہ میرے تذکرے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لبوں پہ جاری فرما۔ اور پھر اللہ نے ایسا تذکرے جاری کیے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر، بلکہ جو مکہ کے مشرکین تھے جو رب کو نہیں مانتے تھے وہ بھی رب کے خلیل کو مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے پیشوا ہیں، پوجا وہ مورتیوں کی کرتے تھے۔ تو اب وہ حقیقی قربانی کون سی ہے جس کے نتیجے اور صلے میں اللہ نے اپنے خلیل کو اس قدر شانیں، اس قدر کمالات اور اس قدر فضائل سے نوازا؟ وہ حقیقی قربانی کون سی ہے؟ وہ حقیقی جسے آپ کہہ سکتے ہیں فلسفہ قربانی ہے۔ اور آج بھی جب ہم سب قربانی کریں گے تو اگر ہماری نظر اس حقیقی فلسفہ قربانی پہ نہیں ہوگی تو ہماری قربانی سے ہمیں وہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، یا جس طرف رب ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کا وعدہ وہی ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم کمال چاہتے ہو، تو آج بھی نعرہ مستانہ وہی ہے جو میں نے حضرت ابراہیم کے لیے لگایا تھا، اور حضرت ابراہیم اس نعرے پہ پورا اترے تھے۔ آج بھی تم اس نعرے پہ پورا اترو، آج بھی میں تمہیں عروج اور کمال عطا فرماؤں گا۔ اور وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہ حقیقی قربانی ہے۔ بکرے کی طرف تو سب کی توجہ ہے، گائے بھینس اور بیل کی طرف اور اونٹ کی طرف تو سب کی توجہ ہے، لیکن یہ حقیقی قربانی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی زندگی اس حقیقی قربانی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی اس حقیقی قربانی کے گرد طواف کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم سے یہ بات کہی کہ اے ابراہیم جب تو دنیا میں جائے گا تو تیرے والدین تجھ سے کوئی تقاضا کریں گے، تیرے گھر والے تجھ سے کوئی تقاضا کریں گے، تیرے شہر والے، تیرے محلے والے تجھ سے کوئی تقاضا کریں گے، وقت کا بادشاہ اور وقت کے بڑے بڑے فرعون تجھ سے کچھ تقاضا کریں گے، لیکن اے ابراہیم تم نے وہ کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں گا، تم نے وہ کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم نے پھر اس کے جواب میں فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں ابراہیم تیرے سامنے ہمیشہ کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہی حقیقی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی لمحہ آیا حضرت ابراہیم کی زندگی میں، حضرت ابراہیم ابھی چھوٹے تھے، 12-14 سال روایات کے اندر آتا ہے عمر تھی، تو گھر کے اندر توحید کا علم بلند کیا تو گھر سے نکال دیے گئے، چونکہ آپ کا چچا آزر وہ بتوں کا ڈسٹریبیوٹر بھی تھا، صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ لوگوں کو بت بیچتا بھی تھا۔ پھر حضرت ابراہیم نے وقت کے خداؤں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور ان کے بنائے گئے جھوٹے خداؤں کو پاش کیا، تو لوگ حضرت ابراہیم کی جان کے درپے ہو گئے،
اور حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج جب ہم اس موقع پہ یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ قصے کہانیاں اور مفروضے ہیں جو بیان ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اب آپ یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں کہ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم گئے، لیکن کبھی آپ نے اس حقیقت پہ غور کیا ہے کہ نمرود کون تھا؟ نمرود ان چند بادشاہوں میں سے ایک تھا کہ جن کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری کرۂ ارض پہ تھی۔ یعنی پوری زمین پہ جن چند بادشاہوں کی حکومت تھی ان میں سے ایک نمرود بھی آتا ہے۔ سکندر اعظم بھی انہی میں سے، اور 2-4 افراد اور ہیں۔ آج اگر کسی شخص کو شہر کے SHO کے سامنے بولنا پڑے تو اس کی زبان تھر تھر کانپتی ہے، اور حضرت ابراہیم ابھی چھوٹے ہیں، 14 سے 16 سال عمر ہے، اور نمرود کے سامنے پیش کیے گئے، اور ایسی حضرت ابراہیم نے وہاں دلیلانہ گفتگو کی کہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر ہاتھ ملتا رہ گیا، کافر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگ میں پھینکا گیا، دیگر ساری قربانیاں، اور پھر آتی ہے وہ قربانی، وہ بڑی قربانی کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کے ایک بیٹا لیا تھا، دعائیں کر کر کے، رب حب لی من الصالحین، اور جوانی میں ملا بھی نہیں بیٹا، جا کے ملا بھی بڑھاپے میں۔ اور جن لوگوں کو کی اولاد بڑھاپے میں ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے پھر دعا کر کے مانگا رب حب لی من الصالحین۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اولاد کے لیے دعا مانگیں تو انبیاء کے طریقے پر دعا مانگا کریں۔ انبیاء نے کیسے دعا مانگی اللہ سے؟ کہیں کہا رب حب لی من الصالحین، کہیں کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرما، اے اللہ ہمیں پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کی اولادیں نیک صالح نہیں ہوتی، فرما بردار نہیں ہوتی، والدین کی نافرمان ہو جاتی ہیں غلط سنگتوں کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے، ہم نے دیکھا ہے ان والدین کے چہروں پہ چھائی ہوئی اداسی اور ان کی چیخیں اور ان کی کربناکی ہم نے سنی ہے۔ جن لوگوں کی اولادیں فرما بردار نہیں ہوتی اور بری سنگتوں میں اور بری صحبتوں میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں تو انبیاء کے طریقے پر نیک اولاد اللہ سے مانگیں۔ اور پھر اتنی نیک اولاد کہ آپ دیکھیں بچپن میں حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زر میں، مکہ میں، جہاں نہ کھانے پینے کو کچھ ہے ظاہری طور پر، لیکن جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے بچپن میں، اور پھر جب بیٹا جوان ہوا تو اسے ذبح کرنے آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو بچپن میں چھوڑ کے چلا جائے اور جوانی میں پھر کسی ایسے ارادے سے واپس آئے جو بیٹے کے حق میں نہ ہو، تو بیٹے کے دل میں والد کی محبت پیدا ہوگی؟ وہ کس قدر والد کا جو ہے وہ نافرمان ثابت ہوگا۔ اسی لیے وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتا ہے یہ آداب فرزندی، ابراہیم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو اب سامنے سے بیٹے کا جواب کیا آتا ہے؟ اگر بیٹا یہ بات سن کے نا کہ والد مجھے ذبح کرنے والا ہے خاموش ہو جاتا، یہ بھی بڑا ادب تھا، ہاں میں ہاں ملا دیتا، یہ اس سے بھی بڑا ادب تھا۔ لیکن اب بیٹے نے کہا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بیٹے نے کہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو یار کا حکم ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔
جو یار کا حکم آپ کر گزریے۔ تو یہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ تھے، اور اس فلسفہ قربانی سے، قربانی کی حقیقت سے میرے اور آپ کے لیے جو چند دروس نکلتے ہیں، ان میں ایک درس یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت جس حد اور جس درجہ تک کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، جس حد تک کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ والد اگر چھری لے کے بھی کھڑا ہو جائے تو حقیقی بیٹا وہ ہے جو کٹنے کے لیے تیار ہو جائے، جو کٹنے کے لیے تیار ہو جائے، حقیقی بیٹا وہ ہے۔ تو اس ساری قربانی سے ہمیں والدین کی اطاعت کا بھی سبق ملتا ہے۔ اور پھر آج کا دن چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، یاد رکھیں وہ انسان سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، حقیقی خوشی سے وہ انسان ناآشنا رہتا ہے، دور رہتا ہے، جو اللہ کی قضاء پہ اور جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی دیکھیں، وہ اللہ کی قضاء پہ اور اللہ کی رضا پہ راضی تھے، جیسے رب چاہتا تھا ویسے ہی حضرت ابراہیم اسی بات پہ کیا تھے؟ راضی تھے۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی قضاء پہ اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ جو آپ کا حال ہے آپ اپنے حال میں خوش رہیں۔ جو شخص اپنے حال میں خوش نہیں وہ پھر کسی حال میں بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، آج چونکہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو اس وقت تک انسان کو حقیقی اور سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے معاشرے کے جو چند مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دوسروں کو خوش، جب بھی دوسرے کو خوشی ملتی ہے ہم حسد کا، ہم کڑن کا، جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بجائے اگلے کا نقصان کرنے کے ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جو شخص دوسروں سے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ دوسروں کا نقصان کم کرتا ہے، وہ اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو زندگی میں سچی خوشی حاصل ہو اور عید کی بھی آپ حقیقی خوشیاں حاصل کر سکیں تو پھر آپ دوسروں کو خوش دیکھنا جو ہے وہ سیکھ لیں، آپ دوسروں کو خوش دیکھنا سیکھ لیں۔ اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقی اور سچی خوشی حاصل ہو تو جو مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہے وہی مسکراہٹ آپ دوسروں کے چہروں پر بھی سجانے کی کوشش کریں۔ آج عید کا دن ہے، آپ ناراض ہیں کسی سے تو جائیں راضی ہو جائیں، اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور بھائیوں سے گلے ملیں، اور عام لوگوں میں سے آپ جس سے ناراض ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس سے راضی ہوں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، آپ کہیں میرا دل نہیں چاہتا، اس نے میرے ساتھ زندگی میں اچھا نہیں کیا، لیکن اب میرے رسول کا حکم آ گیا ہے تو اب میں جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو حقیقی اور سچی خوشی حاصل ہو تو پھر آپ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے نفع مند بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے انسانوں میں سے، اور اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب شخص انسانوں میں سے وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، اور فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے پہ خوشی لائے، ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے پہ خوشی لائے۔ اور پھر وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ ویسے جب میں آغاز کرنے کے لیے آیا تو میں کل ہی جمعے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عید والے دن جلدی نماز پڑھیں گے تو جلدی آپ لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوگا۔ تو جب میں شروع میں عید کے لیے آیا تو ہر سال ویسے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن آج مجھے دیواروں سے باتیں کرنی پڑی ہیں، اور پہلے 5-7 منٹ میں نے صرف اپنی تقریر دیواروں کو سنائی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی جو ہے وہ چند احباب آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے،
اور مجھے نہیں لگی، یہ دروازہ ذرا کھولیں آپ، یہ والا یہ کھولیں، مجھے نہیں لگتا ابھی ہمارے سارے افراد آئے ہوں، تو اگر آپ راضی ہوں تو ہم 5 منٹ مزید ان کا انتظار کر سکتے ہیں، چونکہ افراد آ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو کر لیں انتظار، چونکہ دوسروں کے لیے آسانی، ہم نے ویسے 45 پہ پڑھنی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ 50 پہ نماز پڑھ لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، بات میں کیا کر رہا تھا؟ ہاں، سچی خوشی کی کر رہا تھا۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، تو اس وقت تک انسان کو سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ تو عید سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ جس شخص کے پاس اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہوں، بڑا کچھ ہو، اس کے پاس اچھا گھر بھی ہو، اے سی والا کمرہ بھی اسے سارا دن میسر ہو، اور زندگی کے اندر سکون ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر شکر نہیں ہوگا، یا تو اس سے وہ نعمتیں جلد چھن جائیں گی، یا پھر اس کی ان نعمتوں کے اندر لذت نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتوں کے اندر لذت پیدا ہو، تو پھر آپ رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری مت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی ناشکری مت کریں۔ دیکھیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ آپ ناشکری کرتے ہیں، اگر کبھی آپ انہیں دیکھیں، وہ استاد صحیح فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے وجود میں اللہ کی ہر وہ چیز نعمت ہے جس کے چھن جانے کا آپ کو ڈر ہو، اور اس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ مثال ایک مرتبہ پہلے بھی دی تھی کہ آپ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہی چھوٹی چیزیں آپ کو مل جائیں اور وہ نعمتیں جو آپ کو میسر ہیں وہ آپ سے چھن جائیں؟ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ تمہیں میں یہ 100 کنال زمین دیتا ہوں، تم اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو، تو آپ اپنی دونوں آنکھیں اسے 100 کنال زمین کے بدلے نکال کے دے دیں گے؟ دیں گے؟ تو پھر کون سی نعمت بڑی ہے، وہ زمینیں یا آنکھیں؟ آپ کو کوئی کہے میں تمہیں بہت بڑا گھر دیتا ہوں، بڑا عالی شان، لیکن اپنے دونوں بازو کاٹ کے مجھے دے دو، آپ دیں گے اسے یہ بازو کاٹ کے؟ تو وہ بڑی نعمت ہے یا یہ بڑی نعمت ہے؟ تو شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ نا، تو شکر ادا کریں، اپنی زندگی شکر والی بنائیں۔ اور آج عید کا دن ہے، ایک دو باتیں موٹی موٹی عرض کر کے بات ختم۔ آج عید کا دن ہے، ایک تو آپ انسانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، دوسرا آپ جانوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ آج جب آپ قربانی کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو جس قدر اذیت کم ہو، جس قدر تکلیف کم ہو، آپ انہیں تکلیف کم پہنچائیں۔ جب آپ انہیں ذبح کریں تو اپنی چھری تیز کریں، اور کوشش کریں کہ ان حضرات میں سے جو اس قربانی میں شامل ہیں، جو اچھا ذبح کرنے کا تجربہ رکھتا ہو، وہ ذبح کرے، اور کوشش کریں جو 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں وہ 4 رگیں آپ جس قدر جلدی کاٹ سکیں وہ کاٹ لیں۔ میں نے کثرت سے یہ بات دیکھی ہے کہ لوگ چھری چلاتے ہیں، چھری چلانے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے یہ چھری تو تیز نہیں ہے، پھر دوسری چھری لی جاتی ہے، یا بلکہ کئی دفعہ تو اس چھری کو وہ تیز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ عمل کیا، وہ اپنی بکری ذبح کر رہا تھا، اور اسی بکری کے سامنے وہ چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو، تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں جانوروں کو جس قدر تکلیف کم ہو، اور پھر آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں، میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ہم مسلمانوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان قربانی کے موقع پر جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں، مسلمان قربانی کے موقع پر جانوروں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہی مال اگر مسلمان جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کوئی واٹر کولر لگوا دیں، کوئی غریب کی بچیوں کی شادی کروا دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس کا جواب کل میں نے جمعے میں بڑی تسلی اور تشفی سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا، آپ نے سنا ہے۔ تو ان اعتراض کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے بعد اگلے دن
پوری زمین آلائشوں سے بھری ہوتی ہے، یعنی ہر طرف گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں گندگی پڑی ہوتی ہے، جانوروں کی آلائشیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو صفائی نصف ایمان ہے۔ ماحول کا انسان کے مزاج پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے آج قربانی کرنی ہے تو اپنی آلائشوں کو بھی آپ نے خود محفوظ کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل جب سارے لوگ ہم سو کے صبح اٹھیں تو ہر طرف سے بدبو ہی بدبو آ رہی ہو۔ اور اس کے لیے مجھے بڑا اچھا لگا ہے، جو کام حکومت اچھی کر رہی ہو اسے سراہنا چاہیے۔ کل ہی وہ یہ آ کے شاپر دے کے گئے ہیں کہ جتنے لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ یہ شاپر ایک ایک اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائیں، یہ بچہ آپ عید کے بعد یہ دے دینا، یہ بچہ آپ کو دے دے گا۔ تو اس کے اندر آپ اپنی قربانی کی علائشیں ڈالیں، اور پھر اس پہ نمبر بھی لکھا ہے، وہ علائشیں ڈال کے آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے، وہ آپ سے آ کے یہ علائشیں ریسیو کر لیں گے۔ اوجری وغیرہ ہے یا دیگر ایسے اجزاء ہیں جو ہم جانور کے نہیں کھاتے، تو وہ آپ نے ان شاپروں میں محفوظ کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی قربانی اور فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج جتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں ہر شخص کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، اور استاد سائیں فرمایا کرتے تھے، استاد سائیں میں حضرت واصف علی واصف کو کہتا ہوں، استاد سائیں فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، اور اس وقت تک آپ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے اس اسماعیل کو قربان نہیں کرتے، اس وقت تک آپ نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے۔ تو قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، قربانی اپنی انا کی بھی ہے، تکبر کی بھی ہے، قربانی ضد کی بھی ہے، قربانی حسد کی بھی ہے۔ تو عید قربان کے موقع پر آپ ان ساری چیزوں کی بھی قربانی پیش کریں، اور آج کے دن آپ اپنے ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ بکرا سارا سال پالتے ہیں اور پھر قربانی کے جانور کے ساتھ وہ مانوس ہو جاتے ہیں، عید کے موقع پر جب وہ اسے ذبح کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ چہرے پہ اداسی چھائی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرے، جن کے ساتھ ہمارے ماہ و سال گزرے، جن کے ساتھ ہماری زندگیاں گزریں، جو ہماری خوشی کے بھی، جو ہمارے غم کے بھی ساتھی تھے، تو ان کی جدائی انسان کو کس قدر پریشان کرتی ہے۔ جب بھی عید کے موقع پر ایسے لوگوں کی یاد آتی ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چل دیے ہیں، تو صحن دل میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اداسی اتر آتی ہے۔ لیکن عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے لواحقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عید کا طریقہ سماعت کر لیں۔ عید کی نماز واجب ہے، اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید کی، جو کہ واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ پہلی رکعت جب امام شروع کرے گا تو امام جو ہے، امام نے بھی اور آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ امام 3 تکبیریں کہے گا، پہلی تکبیر پہ بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا، آپ نے بھی اٹھانا ہے، دوسری پہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، آپ نے بھی اٹھانا ہے، اور تیسری تکبیر پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہاتھ آپ نے پہلی 2 تکبیروں پہ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر پہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اسی طرح پوری رکعت پڑھی جائے گی۔ جب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا تو امام سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، پھر کوئی سورت میں لائے گا، پھر اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی جو 3 تکبیریں ہوں گی ان پہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے اور چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیں اور کھڑے ہو جائیں، پھر نماز کے بعد 2 خطبے ہوں گے، وہ آپ سب نے سماعت کر کے تشریف لے جانا۔